جو سورہ ملک کی پہلے آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے بیدہل ملک، یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ ہے ید. ید کی میننگ ہوتی ہے ہاتھ. ید کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ ہاتھ ہوتی ہے. ہاں؟ اور یہ لفظ ید جو ہے اللہ تعالی کے ساتھ قرآن کریم میں 12 استعمال ہوا ہے. بہت دفعہ اللہ تعالی کے ہاتھ کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے؟ نہیں نہیں. یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی تو جسم اور اعضاء سے بالا تر ہے. جسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں قید ہو گئے، اور کیا ہے، آپ کی ایک حد بن گئی. ہاں؟ جسم میں جب کسی چیز کو آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں تو اس کی ایک حد بن جاتی ہے، اس حد کے باہر وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی جسم سے اور اعضاء سے بالا تر ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ ہم اور اگر سمجھ لیں، حروف متشابہات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، وہ آیتیں ایک تو وہ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، مستحکم ہیں اپنی جگہ، یعنی کہ ان کے جو میننگ ہیں وہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف کچھ آیات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایسی نازل فرمائی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ متشابہات رکھ دیے، یعنی کہ اس کی میننگ عام انسان نہیں سمجھ سکتا. تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ان متشابہات کی وضاحت مستحکم آیتوں سے اور محکم آیتوں سے کی جاتی ہے، اور ان متشابہات میں الجھا نہیں جاتا، کیونکہ جو لوگ الجھتے ہیں ان کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل میں کجی ہے، اور جو متشابہات کو لے کر کے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یا پھر اس کے اپنے من سے کچھ معنی مراد لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے معنی سے مختلف ہوتا ہے، تو پھر کیا ایسے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو بیدہل ملک، اللہ تعالی کے ہی ہاتھ میں بادشاہیت ہے، اللہ تعالی کے ہی ہاتھ میں تمام چیزوں کا خیر، تمام چیزوں کا شر ہے. اللہ کے ہی ہاتھ میں اس پورے کے پورے کائنات کا نظام ہے. وہ جس طرح سے چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پروان چڑھاتا ہے، اس کو رنگ بھرتا ہے، اور اس کی کیفیت کو بناتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کو ختم کرتا ہے، اس کو تنزلی میں ڈال دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے. اور اللہ تعالی کے لیے بنانا اور بگاڑنا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، صرف لفظ کن اور وہ چیز وجود میں ہو جاتی.